الحمد لله الواحد الغفار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھ ناچیز کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کو قبول کرنے اور حق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ارشاد باری تعالیٰ ہوا: ان الشرک لظلم عظیم. بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. دوسرے مقام پر فرمایا: ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تبارک و تعالی اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے سوا جو چاہے وہ معاف فرمانا. ایک اور جگہ فرمایا: لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر تم نے شرک کیا، اللہ کا شریک ٹھہرایا، تو تیرا سب کیا دھرا اکارت جائے، سب کیا دھرا برباد ہو جائے اور ضرور تو خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا. حاضرین گرامی، شرک ایسا بڑا گناہ ہے جس کی بنا پر تمام نیکیاں برباد کر دی جاتی ہیں. ایک حدیث پاک ہے جسے امام بخاری نے کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الشہید میں روایت کیا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام علیہم الرضوان اس کے پہلے مخاطبین ہیں. حضور نے فرمایا: میں تم سب پر نگہبان و گواہ ہوں، میرے اور تمہارے ملنے کی جگہ حوض کوثر ہے اور میں اس حوض کو اب بھی دیکھ رہا ہوں. پھر سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی اور مجھے تم پر ہرگز اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. ہاں یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے. یہ حدیث پاک جسے امام بخاری نے کئی جگہ روایت کیا، اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر یہ خدشہ نہیں ہے
کہ امت شرک کرے گی، لیکن اس بات کا اندیشہ نبی کریم علیہ السلام نے ظاہر فرمایا کہ یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ آج ایسا ہی ہے، مسلمان دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے، اپنے رب کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ دیا۔ لیکن شرک سے یہ امت محفوظ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرمائی تھی، اور حضور علیہ السلام کی عظمت قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی خواہش اپنی مرضی سے تو بولتے ہی نہیں، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ جب بولتے ہیں ان کی زبان وحی الہی کی ترجمان ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے وہ حضور ارشاد فرماتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ علم حضور کو عطا فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو بیان فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر یہ خوف نہیں ہے کہ یہ شرک کرے گی، ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے۔ اب ایک مقام میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے رکھا جو شرک کی مذمت ہوئے، اور یہ حدیث پاک جسے امام بخاری نے روایت کیا۔ اب آئیے ہم یہ دیکھیں کہ شرک ہے کیا۔ اس کو آسان لفظوں میں عرض کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھنا شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب الوجود سمجھنا شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ جیسی صفت بعینہ کسی غیر میں ماننا شرک ہے۔ یہ مختصر آپ کے سامنے میں نے شرک کی تعریف رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک، اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب کس چیز میں؟ الوہیت میں اور معبود ہونے میں اور واجب الوجود ہونے میں۔ یہ جو لفظ ہے شاید آپ میں سے بعض کے لیے نیا ہو کہ واجب الوجود سے کیا مراد ہے؟ وہ جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے وہ واجب الوجود ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ جتنی مخلوق ہے یہ ممکن الوجود ہے، کسی وقت مخلوق کا وجود نہیں تھا، پھر مخلوق کا وجود ہوا، پھر مخلوق کا وجود نہیں ہوگا، تو یہ ممکن الوجود مخلوق ہے اور واجب الوجود اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تیسری بات جو میں نے شرک کی تعریف کے تحت آپ کے سامنے عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت کسی غیر میں ماننا۔ عام طور پر جب شرک کے حوالے سے گفتگو سنی جاتی ہے تو یہ جملہ اس طرح ادا کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت کسی مخلوق کے لیے ماننا یہ شرک ہے، جبکہ یہ تعریف درست نہیں ہے۔ درست وہ تعریف ہے جسے میں نے عرض کیا۔ آپ کے سامنے قرآن کریم سے چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ سمیع و بصیر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ وہی سمیع اور بصیر ہے۔ سمیع کا مطلب ہے سننے والا، بصیر کا مطلب ہے دیکھنے والا۔ یہی دونوں صفات سمیع اور بصیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پہ وہ وقت نہ گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، یعنی اس کا وجود نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو ملے ہوئے نطفے سے تاکہ اسے جانچے، پھر ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنا دیا۔
تو اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے اور انسان بھی سمیع و بصیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، انہ بکل شیء علیم، اور وہ فرماتا ہے وفوق کل ذی علم علیم، انسان کے لیے ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا۔ تو صفت علیم اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن میں بیان کی اور صفت علیم انسان کے لیے بیان ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز ہے، وہو العزیز الحکیم۔ عزیز ہونا زبردست کے معنی میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہ صفت مخلوق کے لیے بھی قرآن عظیم میں بیان فرمائی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا قالت امرأۃ العزیز الآن، عزیز کی بیوی بولی، عزیز مصر، مصر کا حاکم، مصر کا گورنر، وہ بھی عزیز ہے۔ قرآن کریم نے اس کے لیے یہ صفت استعمال فرمائی۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن عظیم نے بیان کیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، بے شک تمہارے پاس عظمت والے رسول تشریف لائے، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گناہ ہے۔ عزیز، صفت عزیز قرآن کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمایا۔ ایک صفت ہے قوی، قوت والا ہونا۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں بیان فرمائی کہ جن نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب فرمایا کون ہے جو اس ملکہ کا تخت اس کے آنے سے پہلے لے آئے، تو ایک جن نے کہا کہ میں لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ دربار برخاست کریں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، لَقَوِيٌّ، قوی، میں قوی ہوں۔ اس نے کہا میں طاقت والا ہوں، میں قوت والا ہوں، میں لے کر آؤں گا۔ اور قرآن کریم فرماتا ہے وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اللہ تعالیٰ قوی ہے اور عزیز ہے۔ تو قوی ہونا صرف ہے اللہ کی، قوی ہونا صرف بیان ہوئی قرآن عظیم میں اس جن کی جو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا۔ ہم اس بات کو اور آگے لے کر جائیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہے، شفقت فرمانے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اور یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ارشاد ہوا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو رسول تمہارے پاس تشریف لائے یہ ایمان والوں کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، شفقت فرمانے والے اور مہربانی کرنے والے۔ تو صفات وہی دونوں رؤوف اور رحیم، یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمائی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمائی۔ سورہ فتح کی ایک آیت رب کریم نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے کے لیے۔ صرف شہید اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمائی اور سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ رسول بھی تم پر گواہ ہے، یہ رسول بھی تمہارے نگہبان ہے۔ تو صفت شہید اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ارشاد فرمائی، اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بیان فرمائی۔ ایسے بہت ساری مثالیں قرآن کریم سے آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، آیت الکرسی کا اختتام، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ علی ہے، اللہ تعالیٰ علی ہے۔ ہم مشہور صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی کہتے ہیں، ان کا نام نامی اسم جرامی علی ہے۔ اعتراض تو یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ علی ہے تو اللہ کے سوا کوئی بندہ علی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو شرک ہے کہ صرف اللہ کی ہے اور بندے کے لیے بیان ہو رہی ہے۔ ہم حضرت علی کو بھی علی کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اپنی جب شان بیان فرمائی تو اپنے لیے بھی صفت علی کو بیان فرمایا۔ ایسے ہی فرمایا واللہ الغنی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے اور
معروف طریقے پر جب خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام نامی لیا جاتا تو آپ دیکھیے عام طریقہ ان کے تذکرے میں ہر شخص یہ کہتا، ہر مکتبہ فکر کا عالم یہ کہتا حضرت عثمان غنی نے یہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حضرت عثمان بھی غنی ہے، تو صفت کا اشتراک تو یہاں بھی ظاہری طور پر موجود ہے۔ ایسے ہی ہم بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، وقت کا اختصار پیش نظر ہے۔ چند باتیں میں اس لیے لے کر آؤں گا کہ جس کو بعض لوگوں نے اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے شرک قرار دے دیا، اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے شرک قرار دے دیا، حالانکہ اللہ کا قرآن شرک مٹانے آیا، شرک پھیلانے نہیں آیا۔ اللہ کا قرآن لوگوں کو ایمان کی دولت عطا کرنے آیا، لوگوں کو مشرک بنانے نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن گواہی دیتا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اے لوگوں، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تم لوگوں کو غیب کا علم عطا فرمائے، تم کو غیب پر مطلع فرمائے، مگر وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اسے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ آل عمران، سورہ جن میں ارشاد فرمایا عالم الغیب، اللہ غیب کا عالم ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ کسی ایک پر بھی اپنے غیب کو ظاہر نہیں فرماتا، الا مگر ظاہر فرماتا ہے من ارتضی من رسول، اپنے رسولوں میں سے جسے پسند کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ غیب کا عالم ہے، مگر وہ اپنے رسولوں میں سے جسے پسند فرما لے اسے بھی غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے حبیب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے حبیب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، بخیل وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس مال ہی نہ ہو، وہ تو مفلس ہوتا، وہ تو جو ہے خود مسکین ہوتا ہے جس کے پاس مال نہیں، وہ غریب ہوتا ہے جس کے پاس مال نہیں۔ بخیل وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال ہو مگر وہ خرچ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی عظمت کو بیان فرماتا وما هو علی الغیب بضنین، میرا حبیب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، اس لیے کہ میرے نبی کے پاس غیب کے خزانے بھی ہیں اور یہ غیب کے خزانے تقسیم بھی فرماتے ہیں۔ یہ آیات مقدسہ بتا رہی ہیں کہ اگر آپ قرآن کریم کا کچھ حصہ لے لیں گے اور کچھ حصے کو جھٹلا دیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کا بعض حصہ ماننا اور بعض کا انکار کرنا یہ تو یہودیوں کی نشانی۔ قرآن کریم نے بتایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہود سے مخاطب ہو کر رب تعالیٰ فرماتا ہے تم کتاب کی بعض باتیں مان لیتے ہو اور کتاب کی بعض باتوں کا انکار کر دیتے ہو۔ مومن کا یہ کام نہیں ہے۔ جب مومن یہ آیت تلاوت کرتا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جان لیتا ہوں، میں خود سے غیب جان لیتا ہوں، میں نہیں کہتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ آیت تو نظر آ جائے جس میں علم غیب ذاتی کی نفی ہے اور آپ کو وہ آیتیں نظر نہ آئیں جو میں نے 6-7 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ علم غیب اپنے حبیب کو عطا فرمانا بیان فرما رہا ہے۔ ماننا پڑے گا، قرآن پورے پر ایمان رکھیے، پورے قرآن پر ایمان رکھیے، قرآن کا وہ حصہ بھی مانیے جس میں ذاتی علم غیب کی نفی ہے۔ رب نے فرمایا بنا عالم الغیب، اے میرے حبیب ان سے فرماؤ میں خود سے غیب نہیں جانتا ہوں، جو میرا رب ان اتبع الا ما یوحى الی، میرا رب مجھ پر وحی فرماتا ہے، وہ مجھے غیب کا علم عطا فرماتا ہے تو میں جانتا ہوں۔ وہ رب مجھے غیب دیتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب کا عالم جو کسی پر غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جسے پسند کر لے اس کو غیب کا علم عطا فرما دیتا۔ تو صفت علم غیب کا ہم نے تذکرہ کیا۔ پھر
مشکل کشا اور حاجت روا ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے، لیکن یہ صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو بھی عطا فرمائی۔ آئیے قرآن کریم اپنی ذات اپنی سوچ سے بات نہیں کرنی، جو بات کرنی ہے اللہ کے قرآن سے کرنی، اللہ کے قرآن سے کرنی۔ حضرت گرامی رب کریم اپنا تعارف فرماتا ہے سورہ بقرہ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مددگار ہے، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، وہ انہیں نکالتا ہے اندھیرے سے نور کی طرف، اندھیرے سے روشنی کی طرف، من الظلمات الی النور۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا، اور جب اپنے حبیب علیہ السلام کا تعارف کرایا تو فرمایا کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے اے میرے حبیب جو میں نے تمہاری طرف اتاری ہے، تم پر نازل کی ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تم نکالو لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یہ اللہ رب العزت نے جو اپنا وصف بیان فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہی شان اپنے حبیب کی بیان فرمایا۔ کہیں فرمایا اللہ رب العزت جل شانہ نے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے حبیب یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ جسے چاہو ہدایت دو، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کہیں فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے حبیب تم ضرور لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہو۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، یعنی نفی جہاں ہے تو نفی ہے ذاتی وصف کی، ذاتی کمال کی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ دو کمال دیکھے عیسیٰ علیہ السلام نے، ان کی قوم نے، تو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ کہیں کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک یا اللہ کا بیٹا نہ سمجھ لے، اس لیے ذاتی کمال کی نفی کروائی، اور پھر حضور کا وصف اور کمال خود بیان بھی فرمایا، حضور کا وصف اور کمال خود بیان فرما دیا، انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے حبیب بے شک تم ضرور ہدایت دیتے ہو صراط مستقیم کی۔ ایک لفظ ہے مولا، مولا کے معنی ہے مددگار۔ آپ دیکھیے ہر مکتبہ فکر میں جو عالم ہوتا ہے اس کے لیے مولانا کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ مولانا صاحب آئے ہیں، مولانا صاحب کی تقریر ہے، مولانا صاحب سے یہ کہنا ہے، مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے۔ یہ جو مولانا کا لفظ ہے آپ نے غور کیا، یہ ہر مکتبہ فکر کا شخص اپنے عالم کے لیے بے دریغ استعمال کرتا۔ آپ نے سوچا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے قرآن کریم میں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہوا ہوا مولانا، اللہ تعالیٰ مولانا ہے۔ مولا بمعنی مددگار، نون الف نا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، یعنی ہمارا مولانا ہمارا مددگار۔ تو عالم کو مولانا اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا دین کے حوالے سے مددگار ہوتا ہے، ہماری رہنمائی کرنے میں مدد کرتا ہے، دین پر چلنے میں، دین کو سیکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے، ہماری مشکل آسان کرتا ہے، اس لیے اسے مولانا کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کے لفظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ توبہ میں ارشاد ہوا مولانا، اللہ مولانا ہے۔ پھر آئیے سورہ بقرہ کی آخری آیت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، انت مولانا، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہماری مغفرت فرما دے، تو ہم پر مہربانی فرما دے، تو ہمارا مددگار ہے، انت مولانا، تو مولانا ہے۔ اب یہی لفظ مولانا قرآن کریم میں دو جگہ میں نے آپ کے سامنے رکھی جہاں صریحاً یہ بیان ہوا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو یہاں شرک کیوں نہیں ہے؟ اب اس کو بھی تو ایاک نستعین کے منافی ہونا چاہیے نا، اس پر بھی تقریر ہونی چاہیے کہ دیکھیے قرآن میں آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مولانا ہمارا مددگار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے اپنے عالم کو مولانا کیوں کہا جائے؟ یہ تو صریحاً شرک ہونا چاہیے۔ حاضر گرامی لیکن یہاں کسی کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، معلوم ہوا کہ معیار جدا ہے، معیار جدا ہے۔ جو معاملہ آپ کا دنیاوی اعتبار سے اپنے کسی مسئلے سے متعلق ہو، آپ وہاں پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور
شرک کو بھول جاتے ہیں، اور جہاں معاملہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا آئے، اولیاء اللہ کی عظمت کا آئے، وہاں آپ کا معیار بدل جاتا ہے، وہاں آپ کی نگاہ صرف اور صرف تنقید چاہتی ہے، اور آپ کی زبان وہاں شرک کا فتویٰ دینے میں بے باک نظر آتی ہے۔ رب کریم نے فرمایا الملک القدوس، بہت مشہور آیت ہے سورہ حشر کی آخری۔ الملک کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بادشاہ۔ آپ دیکھیے عربی میں ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفت پر بات کریں تو اللہ تعالیٰ کی صفت اللہ کی ہوتی ہے، کسی دوسرے کی نہیں۔ خود قرآن کریم نے مصر کے بادشاہ کے لیے یہ صفت استعمال فرمائی، وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ تو الملک قرآن نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کیا اور مصر کے بادشاہ کے لیے بھی بیان کیا۔ سعودی عرب میں آج بھی جو بادشاہ ہوتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ الملک کہا جاتا ہے۔ تو وہاں خیال نہیں آتا کسی کو کہ بھائی توحید خطرے میں ہے، یہ تو سارا شرک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں الملک اپنے لیے بیان فرمایا تو پھر یہ بادشاہ صاحب کون ہوتے ہیں کہ ان کو الملک کہا جائے، کوئی اور لفظ اس کے لیے ایجاد کیا جائے؟ لیکن نہیں، یہ معیار دوہرا ہونے کی علامت ہے۔ قرآن کریم نے ایسی بے شمار درجنوں مثالیں موجود ہیں، وقت نہیں ہے، میں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ بھائی یہ جو تعریف لوگوں نے کی میں نے اسے غلط قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کسی دوسرے میں ماننا شرک ہے۔ میں نے کہا یہ تعریف غلط ہے۔ یہ تعریف کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ صرف اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کسی غیر اللہ میں ماننے کو شرک کہیں گے تو یہ جو درجنوں آیتیں قرآن کریم کی میں نے پڑھی ان کا کیا ہوگا؟ درجنوں آیتیں ہم مولا تعالیٰ، مولا کریم اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ صفت مولا صریحاً، مولانا کا لفظ چھوڑ کر یہ صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے لیے بھی بیان فرمائی۔ سورہ تحریم پڑھیے، فَاللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ، بس اللہ ان کا مولا ہے، بس اللہ ان کا مولا ہے۔ وجبریل، اور جبریل علیہ السلام بھی مولا ہے، جبریل علیہ السلام بھی مولا ہے۔ وصالح المؤمنین، اور صالح مومن بھی مولا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی مولا، جبریل علیہ السلام بھی مولا، اور صالح مومنین بھی مولا۔ تو معلوم ہوا صرف تو وہی ہے نا، مولا کا معنی مددگار کرو یا نہ کرو، صرف مولا ہے، اور وہ صفت مولا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی ارشاد فرمائی، جبریل علیہ السلام کو بھی اس صفت میں شریک کر دیا اور صالح مومنوں کو بھی شریک کر دیا۔ اولیاء اللہ وہی تو ہوتے ہیں جو صالح مومن ہوتے ہیں، جن کی تعریف رب فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو ایمان اور تقوی کا پیکر یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، صالح مومن ہیں، اور یہ سب کے سب مددگار ہیں۔ انہیں مددگار کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، انہیں اللہ نے مددگار بنایا۔ ایک یہاں پر فرق میں آپ کے سامنے رکھوں کہ پھر ہم کیسے فرق کریں گے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بیان ہو رہی ہے تو یہ توحید ہے، اور یہ صرف جب اللہ کے بندوں کے لیے بیان ہو رہی ہے تو یہ شرک نہیں ہے یا شرک ہے۔ حضرت گرامی، قرآن کریم نے خود اس کا جو بنیادی فرق ہے وہ بیان فرمایا، اور وہ بنیادی فرق سورہ اخلاص کی اس آیت میں ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بس یہ وہ بنیاد ہے، اگر اسے سمجھ لیا جائے تو بالکل توحید اور شرک میں کوئی ابہام باقی نہیں رہے گا۔ قرآن کریم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، خود اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا نا تو اس میں بہت سارا اختلاف سامنے آتا۔ تم دیکھتے کہ اس میں کچھ بات ہے، کہیں کچھ بات ہے، قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن سارے کا سارا ایک فکر کے ساتھ آیا کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ الصمد، اگر اس نقطے کو آپ نے پا لیا تو باقی مسائل سمجھنا آسان۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب، وہ غیب کا عالم ہے۔ کیسے؟ صفت بے نیازی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ غیب کا عالم ہے ایسے کہ وہ سب سے بے نیاز ہے، اس کو کوئی غیب کا علم دینے والا نہیں ہے، وہ از خود غیب کا عالم ہے، وہ اپنی ذات سے غیب کا عالم ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے وہ اللہ فرماتا ہے کہ چونکہ سمد تو صرف میں ہے، کوئی اور سمد نہیں ہے، بے نیاز تو کوئی نہیں ہے، تو جس
جس کو جو کمال ملا ہے وہ میرا دیا ہوا ملا ہے، جس کے پاس جو خوبی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی عطا کے بغیر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اس کی تعریف ان لفظوں سے بھی ہو رہی ہے جو قرآن کریم میں آئے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ کسی کو غیب پر مطلع نہیں فرماتا مگر اپنے رسولوں میں سے جسے پسند کر لے اس کو غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضور کے پاس جو علم ہے غیب کا وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اسے عطائی علم کہیں گے۔ اللہ کی عطا سے یہ علم ملا، اللہ کا علم ذاتی ہے، بے نیاز ہو کر ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ ایسے ہی جو وصف جو کمال قرآن کریم نے بیان کیا کسی کے لیے اور جو اللہ رب العزت کے لیے، وہاں صرف یہی فرق سامنے رکھیے تو آپ کے مسائل بالکل حل ہو جائیں گے، کہیں شرک کا شبہ نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ غنی ہے اور حضرت عثمان بھی غنی ہے۔ حضرت عثمان کو غنی کرنے والا اللہ ہے، اللہ کو غنی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی بھی بلند رتبہ ہے، اللہ تعالیٰ بھی بلند مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا علی ہونا خود سے ہے، کسی نے اللہ کو مرتبے جو علویت ہے وہ نہیں دیا ہے، بلند مرتبہ اللہ کو دینے والا کوئی نہیں ہے مگر مولا علی کو یہ مرتبہ دینے والا اللہ ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ مددگار ہے، مولا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو مولا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو مخلوق سے بے نیاز ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، وہ اللہ ہے جو سب سے بے نیاز، اور جو اللہ کے حبیب مولا ہے، اللہ کے ولی مولا ہے، اللہ کے محبوب بندے مددگار ہے، یہ سب کے سب اللہ کے محتاج ہو کر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے یہ سارے مددگار و حاجت روا اور مشکل کشاں ہیں۔ حاضرین گرامی سمجھ لیجئے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے، اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور سرکار کے لیے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے حبیب یہ کتاب ہم نے اس لیے تمہاری طرف اتاری تاکہ تم نکالو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، باذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کی عطا سے، اپنے رب کی دی ہوئی طاقت سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت روا مشکل کشا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حاجت روا مشکل کشا، اس امت کے اولیاء حاجت روا مشکل کشا۔ شرک نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اللہ الصمد، امت کا عقیدہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہر وصف اور ہر خوبی اور ہر کمال اور ہر صفت اللہ کی ذاتی ہے، جبکہ مخلوق کی عطائی ہے، اللہ کے دیے سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ جب یہ عقیدہ رکھا جائے گا تو شرک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ہر صفت اپنی شان کے اعتبار سے، شان خالقیت کے اعتبار سے وہ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، وہ ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت لامحدود اور لامتناہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت قدیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت مخلوق سے بے نیاز ہو کر۔ اب آئیے یہی صفات مخلوق کے لیے جب بیان کی جائیں گی تو شان مخلوقیت کے اعتبار سے کہ سب کی سب اللہ کی عطا سے ہیں، جب سے رب نے چاہا اس وقت سے ہیں، جب تک رب چاہے گا اس وقت تک ہیں، یہ صفات ان کی عطائی ہیں، اور ان کی صفات محدود و متناہی ہیں، اور ان کی صفات اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ اللہ کی صفت کسی کے قبضے میں نہیں، مگر مخلوق کی ہر صفت اللہ کے قبضے میں۔ حضرت گرامی حال کی مثال میں عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، ہم میں سے کوئی شخص یہ سمجھے کہ وہ خود سے، اور کیجیے گا لفظوں کہ وہ خود سے یہ قدرت رکھتا ہے جب چاہے آنکھ کھولے جب چاہے بند کرے، ایسا شخص کافر ہو جائے گا، ایسا شخص کافر ہو جائے گا خود سے۔ کسی کے پاس ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طرح کا اختیار ضرور دے دیا کہ بھئی آنکھیں اب اچھائی دیکھنے کے لیے استعمال کرو گے،
ثواب پاؤ گے، برائی دیکھنے کے لیے استعمال کرو گے اس پر تم سے باز پرس ہوگی اور گناہ ہوگا اور سزا پاؤ گے۔ لیکن یہ جو آنکھ میں صلاحیت ہے یہ ہر لمحے اللہ کے قبضے میں ہے، جو پلکوں کو اٹھانے اور بٹھانے کی صلاحیت ہر لمحے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ کوئی شخص کوئی خوبی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو کر نہیں رکھ سکتا، یہ بنیاد ذہن میں بٹھائیے۔ اب میں آپ کے سامنے جو بات لا رہا ہوں، آئیے شرک فی الصفات پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت کسی غیر میں مانی جائے تو یہ شرک ہے، یہ تعریف غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ میں نے عرض کیا اس میں ایک بنیادی غلطی کی وجہ یہ ہے کہ پھر قرآن کریم کی ان آیتوں کا کیا بنے گا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف بھی وہ صرف بیان ہوئی اور اس کے بندوں کی طرف بھی وہ صرف بیان ہوئی، اس میں صرف ایک لفظ ڈال دیجئے تو یہ تعریف درست ہو جائے گی۔ وہ لفظ ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بعینہ، یعنی جیسی اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی ہی مخلوق کے لیے اگر کوئی مانے گا تو مشرک ہوگا۔ اگر کوئی مانے گا بعینہ، according to same terms and conditions، بالکل وہی ہم نے اس کی شرائط رکھی جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی ہیں اور وہی صفت ہم نے بندوں کے لیے مان لی، اب مشرک ہو جائے گا آدمی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی، بندے کی صفت عطائی۔ کوئی اگر یہ فرق مٹا دے کہے اللہ کی صفت بھی ذاتی ہے، فلاں کی صفت بھی ذاتی بندے کی، یہ مشرک ہو گیا۔ کوئی صفت بعین ہی کسی غیر میں ماننا یہ شرک ہے۔ اگر اللہ کی عطا کا عقیدہ ہے، اللہ کے بندے اور محتاج ہونے کا عقیدہ ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں اس صفت کے ہونے کا عقیدہ ہے، میں آپ کے سامنے اللہ کا قرآن تلاوت کر چکا، ہرگز یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر میں نے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے رب ہونا۔ رب کے جو لغت کے اعتبار سے معنی ہے پرورش کرنے والا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ یہ جو صفت رب ہے نا، یہ قرآن پاک میں 5 جگہ بندوں کے لیے آئی ہے، 5 جگہ بندوں کے لیے یہ صفت آئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، ربی ہی یہ کون رب ہے؟ یہ ہے بادشاہ مصر کا، اس کے لیے یہ رب کی صفت استعمال ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے لیے جب ذکر کیا تو فرمایا انہ ربی، بے شک وہ میرا رب ہے۔ اب یہ رب کی صفت کس کے لیے استعمال ہوئی؟ عزیز مصر کے لیے 2 مرتبہ یہ صفت استعمال ہوئی۔ وہ کہتے ہیں جو 2 قیدی ان کے ساتھ تھے، شراب پلانے والا اور ایک روٹی لگانے والا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا جا کے ذرا اپنے رب کے پاس میرا ذکر کر دینا۔ تو یہ رب کس کو کہا؟ اس بادشاہ کو کہا جو مصر کا بادشاہ تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے خود یوسف علیہ السلام کی طرف نسبت ہوئی کہ انہوں نے رب کہا بادشاہ کو۔ خود اللہ تعالیٰ نے جب بادشاہ کا ذکر کیا تب بھی اس کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا۔ تو اب بتائیے رب کا لفظ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو مشہور صفات ہے نا پہچان والی، ان کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کے علاوہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ جو دعا ہے اس میں بھی یہی ہے، اے رب میرے والدین پر رحم فرما، رب ارحمہما ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا جیسے انہوں نے ربوبیت کی صفت ظاہر کی تھی میرے بچپن میں، جیسے مجھے پالا تھا، پرورش کی تھی میری، تو یہاں بھی صفت رب والدین کے لیے استعمال ہوئی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اگر ایک صفت ہے قرآن کی، قرآن میں رب، اور وہ صفت بیان ہو رہی ہے مخلوق کے لیے، عزیز مصر کے لیے، بادشاہ مصر کے لیے، اور وہ صفت والدین کے لیے بیان ہو رہی ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص سید علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کو داتا کہہ دے تو کیا یہ شرک ہو سکتا ہے؟ داتا تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہی نہیں ہے۔ کہیں قرآن میں آیا داتا کا لفظ کسی کلمے میں ہے؟ پورے قرآن کریم میں کہیں داتا کا لفظ آیا؟ کہیں حدیث شریف میں داتا کا لفظ آیا ہو جو اللہ تعالیٰ کے 100 اسما حدیث شریف میں آئے، اس میں کہیں داتا کا لفظ کسی نے پڑھا؟ کہیں بھی نہیں۔ تو اگر ایک صفت اللہ تعالیٰ کی ہے ہی نہیں، ایک صفت اللہ تعالیٰ کی ہے ہی نہیں، اور وہ صرف اللہ کے ولی کے لیے کہی جائے تو مجھے بتائیے شرک کیسے ہوگا؟ اس پر تو اس بندے کو شرم کرنی چاہیے
کہ جو قرآن اور حدیث کے ذخیرے کے خلاف، قرآن و حدیث کے دلائل و براہین کے خلاف کہہ دیں کہ جناب یہ داتا گنج بخش کہنا شرک ہے؟ کیا گنج بخش خزانہ دینے والا، خزانہ عطا کرنے والا، کیا یہ صرف قرآن میں آئی اللہ تعالیٰ کے لیے؟ کیا یہ صرف حدیث شریف میں آئی اللہ تعالیٰ کے لیے؟ کوئی لفظ ایسا ہے عربی کا جو گنج بخش کے مفہوم کو پورا کرتا ہو؟ مجھے بتائیے آپ، جب یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آئی ہی نہیں، اگر بندے کے لیے بیان کی جائے گی تو شرک کیسے ہوگا؟ پھر مجھے بتائیے غریب نواز، یہ صرف حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے بیان کی جاتی ہے، کیا غریب نواز کی صرف قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لیے بیان ہوئی؟ کیا قرآن کے علاوہ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کوئی نام آیا غریب نواز کا؟ نہیں آیا۔ کیا غوث پاک یا غوث اعظم اللہ کی صفت ہے؟ کہیں لکھا ہے؟ بلکہ اگر آپ لغوی معنی دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا انکار ہے کہ اگر اللہ کو غوث کہا جائے، اس لیے کہ غوث کے معنی ہے فریاد کو پہنچنے والا، کوئی پہلے کہیں نہیں ہے، جب کوئی مشکل میں فریاد کرے تو وہ پہنچ جائے مدد کو، یہ شان اللہ کی نہیں ہے۔ اللہ تو پہلے ہی ہر جگہ ہے، اللہ تو پہلے ہی ہر جگہ ہے۔ وہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہد سے زیادہ قریب ہیں۔ مجھے بتائیے کہ غوث کو اللہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ فریاد کو پہنچنا، فریاد پہلے وہاں نہیں ہے فریادی کے پاس، پھر فریاد پر آ جائے مدد کے لیے، یہ شان اللہ کے ولی کی ہو سکتی ہے، اللہ کی نہیں، اس لیے کہ اللہ تو پہلے ہی ہر جگہ موجود ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں غوث کا نام ہے، نہ حدیث شریف میں اللہ کے ناموں میں غوث کا نام ہے، تو پھر آپ بتائیے کہ صفت رب جو قرآن میں آئی اللہ کے لیے، حدیثوں میں آئی اللہ کے لیے، اور وہ صرف پھر عزیز مصر کے لیے بھی بیان ہو رہی ہے، وہ صرف بادشاہ مصر کے لیے بیان ہو رہی ہے، وہ والدین کے لیے بیان ہو رہی ہے، تو یہاں شرک نہیں آ رہا۔ تو جو صرف اللہ کے لیے آئی ہی نہیں ہے، اس صرف کو بندوں کے لیے بیان کرنا، منسوخ کرنا شرک کیسے ہوگا؟ یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کو بھی ذہن میں رکھیے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اچھے نام اللہ کے اچھے نام ہیں، اس لیے اس کے ناموں سے اسے پکارو۔ اللہ کے ناموں میں داتا نہیں ہے، اللہ کے ناموں میں غوث اعظم نہیں ہے، اللہ کے ناموں میں غریب نواز نہیں ہے، اللہ کے ناموں میں گنج بخش نہیں ہے، اس لیے اللہ کو ان ناموں سے پکارنا جائز نہیں ہے، اللہ کو ان ناموں سے پکارنا جائز نہیں ہے۔ اذرو قرآن وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو، اپنی طرف سے نام مت گھڑو اللہ کے لیے۔ حاضرین گرامی، یہ میں نے آپ کے سامنے گزارشات پیش کی تاکہ ہم فرق جانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات جو ہیں وہ ازلی ہیں، ابدی ہیں، اور وہ لا محدود و لا متناہی ہیں، سب کی سب اللہ کی صفات ذاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کسی مخلوق کے ساتھ جو ہے نیاز مندی کے تعلق کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اور صمد وہ ہے کہ جو کسی کا حاجت مند نہ ہو اور سارے کے سارے اس کے محتاج ہو، وہ اللہ ہے۔ نبی بھی جس کے محتاج ہے وہ اللہ ہے، ولی بھی جس کے محتاج ہے وہ اللہ ہے، صحابہ بھی جس کے محتاج ہے وہ اللہ ہے، صالحین جس کے محتاج ہے، میں اور آپ جس کے محتاج ہے، اور وہ انبیاء ہیں، وہ صحابہ ہیں، وہ صالحین اور اولیاء اللہ ہیں جو اللہ کے حاجت مند ہیں اور اللہ کی عطا سے غیب جاننے والے بھی ہیں، اللہ کی عطا سے دستگیر بھی ہیں، اللہ کی عطا سے غوث بھی ہیں، اللہ کی عطا سے غریب نواز بھی ہیں، اللہ کی عطا سے حاجت روا بھی ہیں، اللہ کی عطا سے مشکل کشا بھی ہیں، اور اس پر بے شمار بخاری اور مسلم کی حدیثیں گواہ ہیں۔ کسی صحابی کا کوئی مسئلہ ہوا، قرآن کو سب سے زیادہ کس نے سمجھا؟ صحابہ نے۔ قرآن کو سب سے زیادہ کس نے سمجھا؟ صحابہ نے۔ اور صحابہ علیہ رضوان کا طریقہ دیکھیے، ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اب ٹانگ ٹوٹ گئی تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے اسباب کی دنیا میں کہ آپ طبیب کے پاس جائیں، آپ ہماری زبان میں آج کل کی آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جائیں اور جا کر اس سے ٹانگ کی ہڈی جڑوائیں، اس لیے کہ اس طریقے سے ابھی ہڈی جڑ نہیں سکتی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جب صحابی کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو
وہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ کے پاس لے چلو. وہ صحابہ اٹھا کر حضور کے پاس لے کر جاتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام یہ نہیں فرماتے میرے پاس کیا لینے آئے ہو, مجھے تو اللہ نے صرف قرآن کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا, مجھے اللہ نے صرف تمہیں شریعت سکھانے کے لیے بھیجا, میرا یہ مشکل کشائی والا کام نہیں ہے, میں تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتا ہوں, اللہ سے شفا مانگو, اللہ شفا دینے والا. نہیں, وہ اللہ کے رسول جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, وہ دستگیری فرماتے ہیں اے میرے غلام قریب آ جا, اور اس کے بعد ان کی اس ٹوٹی ہوئی ہڈی پر سرکار لعاب دہن لگاتے ہیں, دستے شفا پھیرتے ہیں تو ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جاتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جاتی ہے. مجھے بتائیے کہ کیا یہ عادی طور پر عادتاً کیا ممکن ہے عالم اسباب میں کہ کسی کا تھوک لگانے سے ہڈی جڑ جائے؟ اگر ایسا ہو تو کسی کی بھی ہمیں آرتھوپیڈک سرجن کی ضرورت ہی نہ ہو, ہر بندہ تھوک لگائے ہڈی جوڑ دے. مگر ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے جہانوں کے لیے رحمت بنایا, یہ مقام عطا فرمایا. پھر کسی کو بارش کی طلب ہے, وہ رسول اللہ سے فریاد کر رہا ہے حضور پانی نہیں ہے, حضور ہمارے جانور مویشی ہلاک ہو رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دست مبارک اٹھاتے, یہ نہیں فرماتے نماز استسقاء پڑھو. نماز استسقاء کا طریقہ بھی حدیث میں ہمیں سکھایا گیا, لیکن وہ ہمارے لیے ہے, اس زمانے کے لوگوں کے لیے تو نہیں تھا. وہ تو براہ راست رحمت والے آقا کو دیکھتے تھے اور ان سے رحمت مانگ لیتے تھے. بخاری شریف کی حدیث پاک, اور بخاری شریف میں بھی درجن جگہ یہ حدیث آئی. صحابہ نے جب عرض کی, سرکار نے آسمان کی طرف دستے دعا اٹھائے ہیں اور گہرے بادل آ گئے, سیاہ بادل, بارش ہونے لگ گئی. پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی. اگلے جمعے کی نماز کا وقت آ گیا. پھر ایک صحابی کھڑے ہو گئے, حضور اب تو کچے مکان گرنے لگ گئے, اب کرم فرمائیے. اب دیکھیے بارش کروانی ہو تب بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ رحمت والے آقا کے ذریعے بارش ہوتی ہے, اور بارش اگر زحمت بن جائے تو صحابہ کو معلوم ہے کہ اس زحمت سے نجات دلانے والا کون ہے. پھر حضور کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں. سرکار یہ نہیں فرماتے کہ بارش رک جائے, فرماتے ہیں بادلوں ہمیں چھوڑ دو, ہمیں ہمارے ارد گرد برسو. اور پھر راوی کہتے ہیں بادل ایسے ہو گئے مدینے کے گرد جیسے مدینہ سر ہے اور اس پر تاج رکھا. ایسے بارش ہوئی تو کسی کو کوئی مسئلہ ہوا. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ پر تیر لگا اور وہ آنکھ کا ڈیلا لٹ گیا. حضور کی بارگاہ میں چلے گئے. سرکار فرماتے ہیں میرا تو کام نہیں, آئی اسپیشلسٹ کا کیس ہے, اس کے پاس جاؤ. آئی ہاسپٹل کا معاملہ ہے کہ آنکھ اگر ٹوٹ جائے, نکل جائے اور اس کا ڈیلا لٹکا ہوا ہو تھوڑی سی چربی کے ساتھ, یہ دوبارہ درست کیسے ہوگا؟ نہیں, یہ سوچ میرے آقا کی نہیں تھی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا تاج جن کے سر ناز پر رب نے سجایا, انہوں نے لعاب دہن لگایا اور نکلی ہوئی آنکھ کو اس کی جگہ رکھ دیا. حضرت قتادہ کہتے ہیں پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئی, پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئی. یہ اللہ کے نبی ہیں جو مشکل کشا ہے, حاجت رواں ہے, دستگیر ہے, غریب نواز بھی ہے, امیر نواز بھی ہے, اور سارے کے سارے حضور سے مانگتے ہیں. وہ جانتے تھے کہ ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے. کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ قرآن کے ہم سے بہتر جاننے والے تھے, مگر اللہ کے رسول کو مدد کے لیے پکارتے. اللہ کے رسول ان کی مدد فرماتے, حاجت پوری فرماتے, مشکل کشائی فرماتے. حدیثیں تو بے شمار ہیں. حاضرین گرامی, بات کو ختم کرتا ہوں. ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے, اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے. خوب یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ نے جو کمال اپنے کسی محبوب بندے کو دیا, اس کمال کا انکار کرنا بھی گمراہی ہے. اس کمال کا انکار کرنا بھی گمراہی ہے. اللہ نے جو کمال اپنے محبوب بندے کو دیا مان لیجیے, دل کھول کر مانیے, اور وسعت قلبی کے ساتھ تنگ نظر مت بنیے. وسعت قلبی سے اقرار کیجیے اور اعتراف کیجیے کہ بے شک اللہ نے جو کمال اپنے محبوب بندوں کو دیا وہ کمال ماننا حق ہے. حضرت گرامی, یہ ایمان کی بات ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. ایسا نہ ہو کہ ہم شرک کے چکر میں پڑھ کر قرآن کو بھی شرک والی کتاب بنا دیں, اللہ تعالیٰ کو بھی شرک سکھانے والا معاذ اللہ بنا دیں, اور اس کے بعد مزید اس پر ظلم یہ کہ ہم پھر مزید یہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے اوصاف و کمالات ہیں ان کے بھی منکر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے
اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، حضور کا ذکر کثرت سے کرنا بعض لوگ اس کو بھی نقطۂ اعتراض بنا لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے، مشکات شریف میں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور میں مختلف وظائف و کمالات وظائف پڑھتا ہوں اور میں آپ پر درود شریف بھی پڑھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ میں کتنا حصہ درود شریف کے لیے رکھوں؟ سرکار فرماتے ہیں جتنا زیادہ رکھو اتنا بہتر ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں حضور میں 3/4 وقت وظائف پڑھوں، 1/4 وقت درود شریف پڑھوں۔ سرکار فرماتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، اگر زیادہ کرو درود شریف کا پڑھنا تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں حضور پھر آدھا وقت درود شریف پڑھوں، آدھا وقت وظائف پڑھوں۔ سرکار فرماتے ہیں یہ بھی اچھا ہے، اگر درود شریف زیادہ پڑھو تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں پھر میں 3/4 وقت درود شریف پڑھوں گا، 1/4 وقت وظیفے پڑھوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں یعنی وظائف سے مراد ہے تسبیح اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، استغفار اور ذکر الہی جو کلمہ طیبہ میں ہے، تیسرا کلمہ، یہ سارے اس میں شامل ہیں ساری چیزیں۔ اب صحابی پوچھ رہے ہیں حضور سے اور سرکار فرما رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، زیادہ کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر تو میں سارا وقت ہی درود شریف پڑھوں گا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تو پھر تسبیح کون کرے گا، استغفار کون کرے گا؟ نہیں، سرکار نے فرمایا اگر ایسا ہے تو یہ درود شریف سارا وقت پڑھنا تیرے گناہوں کو بھی مٹا دے گا، تیری فکروں کو بھی دور کر دے گا، تیرے غموں کو بھی دور کر دے گا۔ تو حضور کا ذکر کثرت سے کرنا یہ عیب نہیں ہے۔ اب بعض لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ محفل میلاد آپ کی منعقد کرتے ہیں، کیا صحابہ نے کی تھی؟ بات یہ کہ صحابہ نے جو کیا تھا کیا آپ وہ کرتے ہیں؟ جو ویسا کرے نا وہ واقعی کہے کہ جناب نہیں، میں وہی لباس پہنتا ہوں جو صحابہ پہنتے تھے، میں اسی طرح کے گھر میں رہتا ہوں جہاں صحابہ رہتے تھے، میری مسجد اسی طرح کی ہے جیسے صحابہ کی مسجد تھی، میرا کھانا پینا اسی طرح کا ہے جیسے صحابہ کا۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی ایسا متبع سنت بن کر تو آئے، پھر وہ آ کر کہے تو ہم کہیں گے یہ سچ کہتا ہے۔ صحابہ تو کبھی سال میں ایک بار نہیں بیٹھتے تھے اپنے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے، صحابہ تو صبح شام جب بات کرتے حضور کی بات کرتے، صحابہ تو روزانہ محفل میلاد کرتے، وہ تو صبح شام حضور کے تذکرے کرتے، ان کے پاس گفتگو کا موضوع کیا ہوتا سوائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے۔ تو مجھے بتائیے اگر حضور کا صحابہ تو ایسے ادب کریں، حضور کا ذکر صحابہ تو ایسے کریں، اب یہ ہماری کمزوریاں ہیں، ہم دین سے دور ہو گئے، ہم دنیا داری میں مبتلا ہو گئے، ہم پھر کہتے ہیں چلو اپنے آقا کا ذکر سال بھر تو کرتے نہیں ہیں، کم از کم کبھی تو کوئی محفل سجائے نا جس محفل کا عنوان صرف ذکر مصطفیٰ، جو محفل صرف حضور کے ذکر کے لیے کریں۔ اس محفل میں ہمیں یہ مقصد نہ ہو کہ اس محفل سے ہم نے جو ہے وہ اِیصال ثواب کا جو ہے پروگرام کرنا ہے، ہم نے اس میں کسی اللہ کے ولی کا عرس کرنا ہے، اس محفل میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی صرف اور حضور کا ذکر نہیں ہوگا۔ نہیں، ہر صورت جو صحابہ نے اختیار کی، قرآن کی تلاوت بھی کریں۔ جب آپ قرآن تلاوت کریں گے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ پڑھیں گے، إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا پڑھیں گے، سِرَاجًا مُنِيرًا پڑھیں گے، تب بھی سرکار کا ذکر کریں گے۔ جب صحابہ نعت پڑھتے تھے تو آپ بھی نعت پڑھیں، آپ بھی نعت سنیں۔ حضور تو بخاری شریف کی حدیث ہے، اپنے ہاتھوں سے منبر رکھتے ہیں، حضرت حسان کو فرماتے ہیں حسان منبر پر کھڑے ہو جا اور میری نعت پڑھ۔ سرکار سامنے فرش پر بیٹھتے ہیں، کچی مٹی پر بیٹھتے ہیں، حسان جب نعت پڑھتے ہیں تو میرے آقا دعا دیتے ہیں اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان کی روح قدس کے ذریعے تائید فرما، مدد فرما۔ تو یہ تو حضور کا طریقہ ہے، صحابہ حضور کی نعتیں پڑھیں اور سرکار پسند فرمائیں۔ ہم کون ہوتے ہیں حضور کی نعت کو ناپسند کرنے والے، حضور کی نعت پر تنقید کرنے والے؟ مومن کا کام نہیں۔ جیسے صحابہ نے حضور سے محبت کی ایسے محبت کریں، حضور کی اطاعت کریں، حضور کی سنتوں کو اپنائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ایسے کریں، حضور کی تعظیم ایسے کریں جیسے اللہ کے حبیب کا حق ہے، اللہ کے حبیب سمجھ کر حق ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں حضور تو ہماری طرح کے انسان، ہماری آنکھیں حضور کی بھی آنکھیں، ہمارے ہاتھ ہیں حضور کے بھی ہاتھ ہیں، ہمارے کان ہیں حضور کے بھی کان ہیں۔ حضور کی تعظیم بڑے بھائی کی طرح کی جائے، حضور کی تعظیم بس ایسے کی جائے جیسے گاؤں کے چودھری صاحب کی جاتی ہے؟ نہیں نہیں، اللہ کے رسول ایسے نہیں ہیں، صحابہ نے ان کو ایسا نہیں سمجھا۔ جبھی تو بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے
حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب حضور تھوکنا چاہتے سرکار کا لعاب دہن صحابہ اپنی ہتھیلی پر لے لیتے، زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ مجھے بتائیے کیا کسی کی ایسی حیثیت ہے؟ کیا بڑے بھائی کی یہ حیثیت ہے؟ کیا گاؤں کے چودھری کی یہ حیثیت ہے؟ کسی مسجد کے مولوی کی یہ حیثیت ہے کہ اس کے تھوک کو ہم ہاتھوں پر لیں؟ پھر صحابہ ہاتھوں پر لے کر تھوک کو کیا کپڑے پہ صاف کر لیتے تھے؟ نہیں، اپنے چہرے پر مل لیتے تھے، اپنے چہروں پر مل لیتے تھے، اس لیے کہ صحابہ کا عقیدہ تھا حضور ہماری طرح کے بشر نہیں، حضور ہماری طرح کے انسان نہیں، حضور لباس بشری میں آئے مگر قد جاءکم من اللہ نور ان کی شان، قد جاءکم من اللہ نور ان کی شان، یہ اللہ کا نور لباس بشری میں آیا، اس لیے اسے اپنے جیسا مت سمجھو۔ حضور وضو فرما رہے ہیں اور وضو کا غسالہ، اعضاء کا دھون ایک برتن میں جمع کر لیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے، اور موقع ہے یہ آخری حج کا، بخاری شریف مسلم شریف میں حدیث موجود، اب وہ لے کر باہر نکلے تو صحابہ لپک پڑے، کس لیے لپکے کہ یہ اعضاء کا دھون جو حضور کے چہرے کو چھو کر آیا ہے اسے ہم لے کر اپنے چہرے کا غازہ بنا لیں، اپنے چہروں پر مل لیں، لگا رہے اور لگا رہے، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، تو اتنے صحابہ نے وہ ہاتھ لگایا کہ پانی خشک ہو گیا، پانی خشک ہو گیا وہ جو تھال میں تھا۔ تو اب راوی کیا کہتے ہیں؟ راوی کہتے ہیں کہ جس شخص کو پانی نہیں ملا تو جس کے ہاتھ پر تری دیکھی انہوں نے اس سے اپنا ہاتھ مل لیا اور چہرے پر لگا لیا۔ یہ صحابہ کا یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول سے ٹوٹ کر محبت کرو، اللہ کے رسول کی تعظیم کرو، محض اپنی طرح کا بشر مت سمجھنا، یہ بے مثل بشر ہے۔ یقیناً اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرمائیں مگر ان کی آنکھیں ایسی ہیں، کھڑے مدینے میں ہوتے ہیں تو جنت میں حوض کوثر، جنت میں حوض کوثر کو دیکھتے ہیں نا، لَأَنْظُرُ حَوْضِي الْآن، بخاری شریف کے الفاظ، سرکار فرماتے ہیں میں مدینے میں کھڑا ہوں، اے میرے صحابہ میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر سرکار مدینے میں کھڑے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ آسمان پر 4 انگلی کے برابر جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ رب کو سجدہ نہیں کر رہا۔ تو یہ حضور کی عظمتوں کو جانتے ہیں، حضور کی عظمتوں کو مانتے ہیں، اس لیے سرکار کا لعاب دہن بھی چہروں پر ملتے، حضور کے اعضاء وضو کا دھون جو استعمال شدہ پانی ہے اسے بھی چہروں پر ملتے ہیں۔ اللہ نے جو عظمت حضور کو دی تو حضور کا وہ دن رات ذکر کرنے والے تھے، اس لیے اس زمانے میں کسی کو پتہ نہ چلا کہ حضور کی محفل میلاد بھی ربیع الاول میں کرتے ہیں، نہیں پتہ نہیں چلا۔ کیوں نہیں چلا؟ اس لیے کہ وہ تو روز محفل میلاد کیا کرتے تھے، روز حضور کا ذکر کیا کرتے تھے۔ پھر آج جب ہم اس دور میں آئے، دین سے دوری کے دور میں، ہم نے کہا وقت کب ملے گا کہ ہم جناب والا اعجاز بھائی کے گھر جمع ہو جائیں، اور جب ہم پہنچے تو کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوں، پھر ہم نعت بھی پڑھیں اور سرکار کا ذکر بھی کریں۔ اس کے لیے پھر یہ ہوا، پچھلے مہینے ہمارے پاس وقت نہیں تھا، اب ہمارے پاس وقت ہوا، اپنا اعجاز بھائی کے پاس وقت ہوا، تو آج یہ محفل سجا لی گئی، آپ لوگوں کو بلا لیا گیا بھائی آ جائیے گا، اس لیے کہ ہمارے گھر سرکار کے ذکر کی محفل ہے۔ آپ لوگ بھی اپنی دنیاوی مصروفیات چھوڑ کر آ گئے، یہ دنیاوی تقاضے ہیں جن کی بنا پر ہم پھر محفل میلاد کے لیے باقاعدہ پروگرام بنانا پڑتا ہے، مگر صحابہ کا طریقہ یقیناً یہ نہیں تھا۔ ان کی تو صبح بھی ذکر مصطفیٰ اور شام بھی ذکر مصطفیٰ سے ہوتی تھی۔ آج اگر کوئی کہے کہ صاحب صحابہ، تو صحابہ علیہ الرضوان نے کیسے کھانے کھائے، ہمارے رسول نے کیسے کھانے کھائے؟ آئیے بخاری شریف کی حدیث سناؤں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آل رسول پر کبھی وہ وقت نہیں آیا کہ انہوں نے 2 وقت متواتر کھانا کھایا، 2 دن پیٹ بھر کے کھانا کھایا، کبھی یہ وقت ہی نہیں آیا ان کے اوپر۔ ان کا کھانا اکثر صرف کھجور اور پانی ہوتا، 2 مہینے گزر جاتے مگر کاشانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا۔ آئے نا پھر حضور نے پیٹ پر پتھر باندھے، صحابہ نے پتھر باندھے، حضور کے پاس اپنی بھوک کا ذکر کرنے گئے تو سرکار نے پیراہن مبارک ہٹایا تو 2 پتھر بندھے تھے۔ تو کیا حضور کی یہ سنت نہیں ہے؟ کیا حضور کا یہ دین نہیں ہے؟ آج آپ اپنے کھانے میں دنیا جہان کی چیزیں کھائیں اور آپ کو صحابہ کا طریقہ یاد نہ آئے، افسوس نہیں ہے؟ پھر وہاں بھی یاد کرو نا، کیا یہ نعمتیں حضور نے کھائی تھی؟ کیا یہ طرح طرح کے کھانے
صحابہ دکھائے تھے. جو شخص ہر معاملے میں حضور کے طریقے پر چلے. سرکار نے تہبند باندھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا اور تہبند استعمال کیا, پھر اسی طریقے پر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی ہے یا خچر کی یا دراز گوش کی یا اونٹنی کی, بس اسی سواری پر رہے نا. جو طریقہ حضور کا, حضور کے طریقے کو کیوں بدلتے ہیں؟ ہر جگہ تو آپ طریقہ بدلنے کے لیے تیار ہیں. صرف میلاد شریف پر آپ کو یاد آتا ہے کہ جناب لائٹنگ کیوں کی ہے, ساؤنڈ سسٹم کیوں لگایا ہے, یہ فلاں کام کھانا کیوں پکوایا ہے. تو بھائی یہ سب کی سب چیزیں, کوئی چیز ان میں ناجائز نہیں ہے. آرائش رب ذوالجلال نے کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا, ہر ہفتے منایا اور نفل عبادت کے ذریعے منایا تاکہ ہمارے لیے دلیل بن جائے. مسلم شریف کے حدیث پاک, میرے حضور نے ہر پیر کے دن روزہ رکھا, ہر پیر کے دن. تو صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ ہر پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کو یہ میں فقہی مسئلہ بتاؤں, نفل عبادت چھپ کے کرنی چاہیے, نفل عبادت پوشیدہ کرنی چاہیے. سارے علماء یہ کہتے ہیں ظاہر نہیں کرنی چاہیے, مگر ہمارے رسول نے نفلی روزہ رکھا اور اس کو ظاہر فرمایا تاکہ غلاموں کو پتہ چل جائے میں ہر پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں پیر کے دن؟ حضور فرماتے ہیں ذاک یوم فیہ ولدت, ذاک یوم فیہ ولدت وفیہ انزل علی, اس لیے کہ یہ میرے میلاد کا دن ہے. ہر پیر کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ میرے میلاد کا دن ہے اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی, مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا. اس لیے یہ دو نعمتوں کا شکرانہ میں ہر ہفتے نفل عبادت کے ذریعے مناتا ہوں, یہ خوشی مناتا ہوں تاکہ غلاموں کے لیے دلیل بن جائے کہ میرا میلاد صرف 12 ربیع الاول کو نہیں کرنا ہے, صرف ربیع الاول کے مہینے میں نہیں کرنا ہے, بلکہ پورا سال جب دل چاہے حضور کا میلاد مناؤ, جب دل چاہے حضور کا میلاد مناؤ. یہ اتباع سنت کہلائے گی, کیونکہ سال میں کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہوتا جس میں پیر کا دن نہ آئے, اور ہر ہفتے چونکہ حضور نے میلاد منایا تو سال کا کوئی ہفتہ حضور کا میلاد منانے سے خالی نہیں رہا. اور ہمیں بھی اتباع سنت میں کرنا تو یہی چاہیے. یہ ہماری کمزوریاں ہیں. حاضرین گرامی, وقت زیادہ ہو گیا. میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے دعا گو ہوں مالک کریم اس محفل کا انعقاد ہمارے بھائی اعجاز صاحب کے لیے, ان کے اہل و عیال کے لیے اپنی رحمتوں اور مغفرت کے حصول کا وسیلہ بنائے. ہم سب کو جو یہاں اس محفل پاک میں آئے, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور سنا, مالک کریم ہم سب کی بخشش فرمائے. اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت ایمان کی اصل ہے, اس کو فراموش مت کیجئے گا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جب حضور کا تعارف فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں انہیں محض اپنے جیسا مت سمجھنا. فرماتے ہیں اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. وما علیہ الا البلاغ. تمام